बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिद्दुन्या युसीबुहा औ इम्राअतुन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। बाबुल इखलास की पहली हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, आमाल का दारोमदार सिर्फ नीयतों पर है। हर इंसान को इसकी नीयत के मुताबिक बदला मिलेगा। जिस आदमी ने अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत की होगी तो इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और जिसने दुनिया को हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने की गरज से हिजरत की होगी तो इसकी हिजरत उसी मकसद के लिए है कि जिसकी खातिर इसने हिजरत की। मोहतरम भाइयों, इखलास के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी इखलास का हुक्म दिया है। कल की आयत के अंदर हमने ये बात सुनी, फरमाया कि फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस करो। और भी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया है। जिस तरह कुर्बानी का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा, कि इन कुर्बानियों का खून और गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे अंदर जो तकवा है वो पहुंचता है अल्लाह के पास। यानी कितने इखलास के साथ कुर्बानी की जा रही है। आजकल अगर हम कुर्बानियों के हवाले से देखें तो हमारे मुआशरे के अंदर नुमाइश ज़्यादा है। लोग बावर करवाते हैं, टीवी के अंदर इंटरव्यू आते हैं कि इतना बड़ा हमने बैल ज़िबा कर दिया। फिर जब लोग कुर्बानियों के बाद इकट्ठे होते हैं तो यही बात चल रही होती है, जी तुम्हारे बकरे से कितना गोश्त निकला था, तुम्हारा हिस्सा कितना आया। तो अल्लाह ने फरमाया ये चीज़ें अल्लाह के पास नहीं पहुँचती। अल्लाह के पास तो वो इखलास और तकवा पहुँचता है कि किस इखलास के साथ इस बंदे ने कुर्बानी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है इसने इस बात की वजाहत की है। दो तीन बातें इस हदीस के अंदर बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि हिजरत बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के लिए एक जगह को छोड़ देना, अल्लाह के लिए एक इलाके को छोड़ देना, और खुसूसन जिस इलाके के अंदर इंसान रह रहा हो अल्लाह की खातिर। आज तो हम दुनिया के लिए हिजरतें करते हैं, इसकी अलग बहस है, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अल्लाह के लिए मक्के की उस वादी को छोड़ा कि जिसके मुतल्लिक़ खुद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मक्का, तुझे बैतुल्लाह को मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है। तो बड़ी यानी कि रूहानी तकलीफ भी थी मुसलमानों को, जिस्मानी तकलीफ तो थी ही थी। तो वो इलाका मुसलमानों ने छोड़ा। जब मदीने पहुंचे तो अहदीस के अंदर, रवायात के अंदर आता है कि एक आदमी ने किसी औरत से निकाह करना था। तो उसने जिस औरत से वो निकाह का इरादा रखता था वो औरत भी मदीने के अंदर कहीं थी। तो जब उसने भी मुसलमानों के साथ निकला तो उसने भी ये बावर करवाने की कोशिश की कि मैंने भी हिजरत की है। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की और बात को समझाया कि अमल एक ही होता है। यानी वो आदमी के जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसने भी अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी सारी बता को छोड़ के आया। और जिसने किसी औरत को चाहता था या दुनिया की कोई चीज चाहता था उसने भी वो सारी चीजें छोड़ी हैं। लेकिन जिसने अल्लाह के लिए छोड़ी हैं उसको अजर मिलेगा, उसको अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। जिसने दुनिया के लिए छोड़ी है उसको बसा औकात दुनिया मिल जाएगी, बसा औकात दुनिया नहीं मिलेगी। अब देखना, दुनिया के लिए लोग अपने घर बार छोड़ देते हैं, हिजरतें करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर जाते हैं, बसा औकात दुनिया मिल जाती है, बसा औकात दुनिया नहीं भी मिलती। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं है। लेकिन जो बंदा अल्लाह के लिए छोड़ेगा, अल्लाह के लिए तर्क करेगा,
اللہ کے لیے کسی کام کو اختیار کرے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے اجر لازمی، یقینی بات ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہی بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، اور بلکہ اس حدیث کے اندر ایک اور بڑی اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جب یہ محسوس کرے کہ اس جگہ مجھے خطرہ ہے، یہاں رہ کر میں دین پر عمل نہیں کر سکتا، یہاں رہ کر میں دین پر چل نہیں سکتا، بندے کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن، بلکہ موت کے وقت ہی جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے نا، تو فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ بڑے ظالم لوگ ہوں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ اینما کنتم، بھائی تم نے کیوں اتنا ظلم کیا، کیوں شرک کیا، کیوں اللہ کی نافرمانی کی؟ تو وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم بڑے کمزور تھے زمین کے اندر، ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی، جس طرح آج ہوتا ہے گھر کے اندر بندہ رہ رہا ہے، نماز ہی کوئی نہیں پڑھ رہا، کیوں جی؟ گھر کے اندر بات ہی نہیں سنی جاتی، داڑھی اس نے نہیں رکھی ہوئی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہو رہی۔ تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ تو اللہ کے فرشتے آگے سے ان کو جواب دیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہ، تم ہجرتیں کر جاتے۔ یعنی اگر ایک جگہ رہ کر بندہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا، اصل مقصد تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ بندے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور اگر ایک جگہ وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو بندہ اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، اس جگہ کو ترک کر دے، اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر سمجھائی ہے، یہی اس حدیث کے اندر آئی ہے۔ لیکن اب جو ہجرت اللہ اور اس کے رسول، دیکھنا ایک بندہ کسی اور علاقے کے اندر رہتا ہے، وہاں اس کا کاروبار نہیں چلتا، دوسرے علاقے کے اندر چلا جاتا ہے، ایک کاروبار شروع کرتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، دوسرا کاروبار شروع کر لیتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو دین کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دین کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ رہ کر آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن و سنت پر نہیں چل سکتے، آپ دوسری جگہ چلے جائیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں، اس بستی کو چھوڑ دیں۔ اور آگے حدیث آئے گی بھی کہ کس طرح ایک آدمی نے اپنی بستی چھوڑی تھی۔ تو بہرحال جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ کام کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو بندہ دنیا کے لیے کرے گا اسے اجر نہیں ملے گا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے لیے لوگ کثرت سے کر رہے ہیں، علاقے اپنے چھوڑ رہے ہیں، جگہ اپنی چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ تو جو کام اجر والا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کام کے لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس سے دنیا مقصود ہو پھر وہ اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر کام، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا ایک آدمی نے موٹر سائیکل خریدا ہے، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اس موٹر سائیکل پر میں نماز پڑھنے جایا کروں گا۔ اب دنیا کا کام تو وہ کرتا رہے گا اس کے ساتھ، نماز کے لیے بھی وہ موٹر سائیکل کا، لوگوں نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں نیت کرتا کہ اس گاڑی پر بیٹھ کر میں کسی دور جو اچھا عالم دین ہے اس کے پاس جمعہ پڑھنے جاؤں گا، اس گاڑی پر بیٹھ کے نیت نہیں کرتا۔ یعنی ہم دنیا کی چیزوں کو دین کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، ہم ان کو دنیا ہی کے لیے لیتے ہیں، دنیا ہی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہر چیز کا مقصد دنیا ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اجر بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی کام کرنے ہیں ان کی نیت کی اصلاح کریں، ان کی نیت کو خاص کریں، اور نیت یہ کریں کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کرنے۔ جس طرح کہ ایک مثال بھی مشہور ہے کہ ایک آدمی روشن دان رکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا بھی روشن دان کیوں رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تازہ ہوا ہے۔ اس نے کہا نیت یہ کر لو تاکہ اس سے اذان کی آواز ہے، تو تازہ ہوا بھی تمہیں ملتی رہے گی۔ اس طرح میرے بھائیو صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انسان ہر کام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گیا تو نیت یہ کی کہ اللہ جو مجھے بچہ دے گا اسے مجاہد بناؤں گا۔ اب جی بڑی اچھی نیت تھی اور اللہ نے ان کو اس کا اجر بھی عطا کیا۔ تو بندہ ہر دنیا کے کام میں اپنی نیت اگر ٹھیک کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینا شروع کر دیں گے۔ اور آگے بھی یہ بات ہے کہ نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے کسی آدمی کو فریب دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فریب نہیں دے سکتے۔ دنیا میں انسان کو کہہ سکتا ہوں کہ میری نیت ایسے تھی، لیکن اللہ نیتوں کا حال خوب جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ تم اپنے دلوں کے اندر جو پوشیدہ رکھتے ہو اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اسی لیے نیت جیسی بھی ہوگی اللہ جانتا ہے، نیت جیسی بھی ہوگی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو مخلص کرنے کی، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص لانے کی کوشش کریں، اور اخلاص کا مطلب ہے کہ خاص یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔